حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ العزت للہ والعظمت للہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عزیز ساتھیو، بہترین کلام اللہ کا کلام قرآن ہے، بہترین رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھیوں، قربانی کا مسئلہ جب لیا جاتا ہے تو لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے تذکرے محراب و منبر پر شروع کرتے ہیں. بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، اس طرح کے تذکرے. بیٹا بڑا لائق تھا، بڑا اس طرح کی باتیں جس سے لوگوں کو کوئی ذوق کی تشفی ہو، کوئی تبدیلی نظر نہ آئے. اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دو کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. آپ ان کو کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اس کی ہدایت دے دی ہے. وہ ہے کیا؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. وہ ملت ابراہیم ہے جو کہ یکسو ابراہیم تھا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا. اس کی ملت یعنی ان کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اب ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کیا تھی؟ لوگوں نے قربانی کا ایک تذکرہ اسماعیل علیہ السلام کی، اس کو تو بیان کرنا شروع کیا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں جو جو پہلو قرآن نے بیان کیا ہے اس سے صرف نظر کرتے گئے، اس کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھا. تو آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا، اپنے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، ملت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، والدین کے بارے میں کیا تھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یہ اس وقت کی بات ہے جب اسماعیل اسحاق بڑے ہو چکے ہیں، شہر آباد ہو چکا ہے، لوگ رہنے لگ گئے ہیں، پانی میسر آ گیا ہے، زمزم نکل آیا ہے. چونکہ جب قربانی گزر جائے گی پھر قصہ بھی ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے کیا تھا، گوشت سے پہلے کیا تھا وہ لوگ بھول گئے.
گوشت کے بعد کیا ہے وہ بھول گئے، گوشت یاد رکھا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، شہر بن گیا، آبادی ہو گئی، اور کہا ابراہیم نے رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ امن چاہتے ہو نا، ہر کوئی امن چاہتا ہے، ڈکیتی نہ ہو، خوف نہ ہو، چوری نہ ہو، بدماشی نہ ہو، غبن نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، یہ ہر کوئی چاہتا ہے۔ ایک کام نہیں ہوگا یہ سارے نہیں ہوں گے، اور ایک کام ہوگا تو یہ سارے ہوں گے۔ اب پھر جب اس کام کا تذکرہ کیا جائے گا کہیں گے اس کے علاوہ اسے اور آتا ہی کچھ نہیں، اسے اور کچھ نہیں آتا، بس یہی آتا ہے۔ میں کروں کیا، مجھے قرآن آتا ہے، تیری سمجھ نہیں آتی، تیرے دماغ سمجھ نہیں آتے، مجھے یہ سمجھ آتا ہے۔ اس ایک کام کا تذکرہ کیا کہا؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ اتنا اداروں کا کنٹرول اس شہر پر ہو جائے کہ کوئی بدماشی کرنا چاہے نہ کر سکے۔ میری طرف توجہ، باہر کسی آنے والے کی طرف نہیں دیکھنا۔ کہ میری بات یاد رکھو، جب آپ دیکھیں گے وہ آپ کو کہے گا ٹھیک ہے، پھر میں یہاں شروع ہو جاؤں گا، پھر آپ کہیں گے یہ بڑی زیادتی کرتا ہے، یہ نرم نہیں ہے، پھر یہ آپ کہیں گے کیونکہ میری قوم نے ممبر پر کھڑے بندے کو نوکر سمجھا ہے، تنخواہ دار ملازم سمجھا ہے، اس لیے اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وگرنہ کلاس جتنا جو ٹیچر کلاس میں ہوتا ہے اتنی بھی قدر ہوتی نا، کلاس کا ٹیچر کھڑے کر لیتا، کل جو نہیں تھا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر میں یہاں کھڑے ہو کر میں کسی سے پوچھ بیٹھوں جس نے اس پورے ہفتے میں 2 نمازیں چھوڑی ہیں، کھڑا ہو جائے، لوگ یہ مولوی ہے، یہ تربیت کرتا ہے، یہ دیکھو یہ کیسا آدمی ہے، ایسے کہیں گے، لوگ اس طرح شروع کر دیں گے۔ میں اگر خطبے کے آخر میں ہاں بھائی میرے یہاں ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد جو آیا ہے کھڑے ہو جاؤ، لڑ پڑیں گے، بار بار باتیں ہوں گی، اور تم نے نوکر سمجھا ہے، یہ قوم یہ مظلوم قوم ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی، تمہارے لیڈر اسمبلیوں میں ہیں، تمہارے رہنما تمہارے استاد وہ ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم تو ملازم ہیں تمہارے، ہماری حیثیت کیا، اوقات کیا ہے؟ کبھی کسی سے کوئی سخت بات کر دی، منہ بنا لیا، اور بات میں یہ ایسا یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کرنے کا کام ہے، بس تم سکھایا کرو ہمیں، جب اکیلے ہوں نا ہمارے پاس آ کر ہمیں بتایا کرو یار کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ کا خوف کرو لوگو، اللہ کا خوف کرو، کیا سمجھ رکھا ہے؟ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ درجہ استاد پر کھڑے ہیں تو پھر کچھ ہمیں حق بھی دو کہ آپ کی غلطی اور خامی کو ہم اسی وقت بھی بتانے کی حق رکھتے ہوں کہ جی آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے۔ بہرحال بات نکل گئی تو فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کا شہر، اداروں کو یہ بیت اللہ میں ادارے بڑے مضبوط ہیں جی، دنیا کہتی ہے، وہ تو بالکل آزادی نہیں ہے، 4 آدمیوں کو کھڑے ہو کر بات نہیں کرنے دیتے، وہاں امن رہے گا تب تک جب تک شرک نہیں آئے گا۔ سنیے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم اصنام کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت کریں۔ ہم وثن کے لفظ پر یہ بڑا وسیع لفظ ہے، اور صنم کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مشاہدہ جو تھا، جو آپ کے ادوار میں ہو رہا تھا، وہ یہی تھا کہ مورتیاں تراشی جاتی تھی، مورتیاں بنائی جاتی تھی، صنم بنائے جاتے تھے، بنائے فرشتوں کے جاتے تھے، بنائے انسانوں کے جاتے تھے، بنائے نیکوکاروں کے جاتے تھے۔ تو پھر آج اگر کوئی قبر کی پوجا کر لے، امن تو اس نے تباہ کرنا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمارے ایک ایک دربار میں، ایک ایک بازار میں 50 100 مزار ہیں، امن پھر بھی نہیں ہے، بے ایمانی پھر بھی ہے، بدماشی پھر بھی ہے۔ پاکستان کے اس شہر میں چلے چلتے ہیں جہاں بزرگوں کے ڈیرے ہی ڈیرے ہیں، قبریں ہی قبریں ہیں،
دکھاؤ ہو وہاں پہ امن ہے، دکھاؤ مجھے وہاں پہ انصاف ہے، دکھاؤ مجھے وہاں ملاوٹ نہیں ہے، دکھاؤ زنا نہیں ہے، سود نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم جہاں شرک ہوتا ہے سب سے پہلے زنا پنجے گاڑتا ہے، فحاشی پنجے گاڑتی ہے۔ اس لیے میری بات کو سمجھو۔ آج ہم نے کیا کہا؟ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری بیٹوں کو، میری اولاد کو بچا کے ہم اصنام کی عبادت کریں۔ اور آج ہمیں کہنا پڑے گا اے اللہ ہماری اس دھرتی کو امن کا گہوارہ بنا اور ہماری نسلوں کو قبروں کی پوجا سے بچا، ہماری نسلوں کو کپا پروری سے بچا، ان کپوں اور چپوں کی پرستش سے محفوظ رکھ۔ یہ دعا کرنی پڑے گی۔ یہ ہے زندگی ابراہیم خلیل اللہ کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلا کام یہی ہے۔ شرک آ گیا، کسی نوعیت کا ہے، کسی صورت کا ہے، امن کیوں ڈھونڈتے ہو؟ پھر نہیں ملے گا۔ شرک کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا۔ مندر بنانے سے اسلام آباد میں امن نہیں آئے گا، اس کے پرچار سے امن نہیں آئے گا۔ شرک کی جڑیں اکھاڑنے سے امن آتا ہے۔ اور ایک بدبخت کی میں نے بات سنی اسمبلی میں، وہ کہہ رہا ہے یہ سارے برابر ہیں، مذہب میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ میں نے چرچ میں عید پڑھی ہے۔ یہ اتنے خبیث ہو چکے ہیں، یہ اتنے ناپاک ہو چکے ہیں، اور پھر امن نہیں ہوتا، نہیں آتا۔ فوجیں بنانے سے امن آتا ہے، فوجیں بنا دو وہ بے ایمان ہوں گی، چونکہ جہاں شرک ہے، اللہ کی قسم جہاں شرک ہے وہاں فحاشی ہے، وہاں پہ امن نہیں ہے۔ فوجیں بنا لو امن نہیں پا سکتے۔ شرک کو جڑ سے اکھاڑو، اقلیتوں کو ان کی حدود میں بند کر دو، مسلمانوں کو قبر پرستی سے روک دو، کھپے چپے بنانے سے روک دو، امن پا جاؤ گے۔ نہیں تو نہیں پا سکتے۔ کتنے بڑے طاقتور ہو جاؤ، ایک آدمی پر ایک نگران کھڑا کر دو، ہر آدمی پر ایک نگران کھڑا کر دو، پھر بھی تم امن نہیں پا سکتے۔ کیونکہ امن تبھی میسر آئے گا جب دنیا مان لے گی ہمارا نگران اللہ ہے۔ ہمارا نگران، چونکہ اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو بہرحال امن چاہتے ہو اللہ سے مانگو، اور اللہ سے یہ بھی مانگو کہ شرک سے بچا۔ یہ بات تسلیم کرتے ہوئے کہ شرک ہر طرح کے امن کا دشمن ہے، شرک ہر طرح کی برائی کی جڑ اور بنیاد ہے، شرک ہر طرح کی غلاظت کو خوراک فراہم کرتا ہے۔ ربی، اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ان بدھوں کے مجاوروں نے، ان قبر پرستوں نے، ان قبروں پر بیٹھے چپے کپوں کے مجاوروں نے بڑی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی، جس نے میری اتباع کی، فإنہ منی، وہ میرے ساتھ ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، میری نافرمانی کی تو غفور الرحیم ہے۔ یہاں سے لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے۔ دیکھیے جی، ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی یا بخشش کی نافرمانوں کے لیے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں جو جملے ابراہیم خلیل اللہ نے کہے ہیں، وہ کہنے کا مقصد یہ ہے غفور الرحیم، کہ ہو سکتا ہے انہیں ہدایت مل جائے اور یہ فرما برداری کے راستے پہ چل پڑے۔ زندہ آدمی کے بارے میں یہ تصور رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کفر پر مر جائے، شرک پر مر جائے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہم کچھ کہتے پھریں، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے، کسی کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ایک بہت بڑے عالم تھے عرب کے اندر، ان سے کہا گیا کہ فلاں ملک میں ایک بہت بڑا عیسائی پادری مر گیا ہے، تو اب وہ سیدھا جہنم میں گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جس نے شرک کیا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پادری کے بارے میں نہیں جانتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ کیا پتا اس نے مرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، اس نے اللہ سے بخشش کو طلب کر لیا ہو، ہمیں تو نہیں پتا۔ لہذا ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جس نے شرک کیا ہے، شرک پر اب بندہ کہے جی اگر
آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تو پھر پادری کا جنازہ پڑھائیں، کچھ نہیں کہتے تو پھر پڑھائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے علم میں مداخلت کرنا بھی کیا ہے، لیکن میرے علم کے مطابق وہ اسلام پر جو میرا علم ہے، میں اللہ کے علم میں مداخلت نہیں کرتا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس کی زبان پر شرک جاری ہو، جس کے جسم پر شرک میں نے دیکھا جاری ہے، اسی حالت میں مر گیا، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا اس کا، وہ کوئی بھی ہے، وہ کلمہ پڑھ کے شرک کرے یا نہ پڑھ کے کرے، یہ میرا علم ہے۔ اور میں اس پر بھی کہوں گا اللہ یہ تیری رضا کے لیے ہے، اس میں بھی غلطی ہے تو میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں تیری پکڑ سے ڈرتا ہوں، اپنے علم کے مطابق عمل کرو۔ یوں کہو کہ میں نے اسے شرک کرتے ہوئے پایا ہے، شرک پر مرتے ہوئے پایا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا ربنا انی اسکنت، اے ہمارے رب میں نے آباد کر دیا ہے من ذریتی اپنی اولاد میں سے کچھ کو بوادن، اس وادی کے اندر، غیر ذی زرع، یہ وہ وادی ہے جس میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کوئی کاشت نہیں، کوئی پانی کا معاملہ بھی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے اس حرمت والے گھر کے پاس، تیرے اس عزت والے گھر کے پاس لا کر میں نے آباد کر دیا ہے۔ دیکھیے اپنے رب سے کس طرح، ربنا ربنا، میرے بھائیو یہ زندگی گزارنے کا دستور ہے ابراہیم خلیل اللہ کا، کہ اپنے کسی کام میں، اپنے کسی معاملے میں اپنی نہیں، اپنے رب کی تعریف اور اپنے رب سے مانگتے رہنا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس کی ملت کی اتباع کا اعلان محمد کریں، اللہ کروائیں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم، وہ ابراہیم بھی ربنا ربی ربنا یہ کہہ رہا ہے، اور ہمارے یہ بابے جن کو ہم نے غوث، قطب، ابدال، قطب الاقطاب اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے، اور کیا کیا ان کے بارے میں امیدیں لگائے رکھی ہیں، اور ہر وقت ہماری زبان پر ہر کام سے پہلے انہیں کا یا غوث، یا رسول اللہ، یا علی، یا فلاں، یا فلاں، پھر امن نہیں تیری بستی میں امن نہیں آئے گا، نہیں تیرے خطے میں امن نہیں آئے گا۔ تو شرک سے محبت کرتا ہے، تو شرک کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو شرک کو اپنی بلندی کا سبب سمجھتا ہے، تو یہاں تیرے خطے میں فحاشی ہوگی، تیرے خطے میں بے حیائی ہوگی، تو روئے گا، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بچیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، یہاں مرد کے ساتھ زنا کرے گا، عورت کے معاملات میں لتھڑی ہوئی نظر آئے گی، یہاں بدماشی کا منہ تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو نے قبریں آباد کی ہے، تو نے شرک کو آباد کیا ہے، تم نے توحید کو نکالا دینے کی کوشش کی ہے، تم وہ ظالم ہو، تم کبھی امن نہیں پا سکتے۔ ہر برائی کی جڑ شرک سے محبت ہے، ہر اچھائی سے دوری توحید سے دوری ہے۔ میں نے لا کر کھڑا کر دیا ہے، کیوں لا کر کھڑا ہے کیا ہے؟ ربنا، اے میرے رب، یہاں میں نے اس لیے ان کو آباد کیا ہے، ان بت خانوں سے نکال کر، ان بتوں کے رسیوں سے دور کر کے، وہ بت بنانے والے، بت فروش، بت پوجنے والوں کی بستی سے میں نے انہیں نکالا ہے، ان ظالم و جابر حکمرانوں کی بستی سے نکالا ہے جو اپنے الہ ہونے کے اعلان کرتے ہیں، ان سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش کرنے والوں کی بستی سے دور یہاں تیرے اس حرمت والے گھر کے قریب آ کر آباد کیا ہے، جہاں میں جانتا ہوں کہ یہاں کی زمین بھی زرخیز نہیں ہے۔ کیوں کیا ہے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اب کہنا پھر نماز آ گئی ہے، ایک موضوع کی جان یہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، اس کو ملے یہی موضوع ہے، کوئی اور موضوع، کوئی ماں کی شان، کوئی ابے کی شان، کوئی اور موضوع، کون سا موضوع، کیسا موضوع، کدھر سے لاؤں، کہاں سے لاؤں؟ اللہ کی قسم
قرآن کے جس پارے کو دیکھتا ہوں، جس ورق پر جا کے نگاہ پڑتی ہے، مجھے جو نظر آتا ہے میں بیان کر دیتا ہوں، بس پھر یوں ہی سمجھیے مجھے کچھ نہیں آتا، یہی آتا ہے۔ یا اس لیے کھڑے کیے ہیں تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھ لوں بحیثیت اگر استاد سمجھیں کہ یہ جو پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کتنی نمازیں کس کس نے چھوڑی ہیں جی، کس کس نے جماعت کے ساتھ کون کون سی نماز نہیں پڑھی جی، کوئی ہمیں یاد بھی نہیں ہے، وہاں لکھی ہوئی ہے۔ پھر کہیں گے جی دیکھیں نا بےزتی کرنے کے لیے، بڑے عزت دار نہ بنو، ایسی عزتیں نہیں ملتی۔ ان اکرمکم عند اللہ، اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو تو عزت دار ہو، وگرنہ نہیں ہو، وگرنہ نہیں ہو عزت دار۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے جو سفر کر کے ہجرت کر کے اس کی طرف آئے۔ اوے اپنے رب سے مانگا، کہا ابراہیم تو نے ہم سے مانگا، میں قیامت تک کے لیے لوگوں کے دل اس طرف میں بھگاتا رہوں گا، جاؤ کبھی عمرے کے لیے کبھی حج کے لیے جاؤ، سفر کرتے رہو، کیونکہ میرے ابراہیم نے کہ کبھی اس جگہ پہ کھڑے ہو کر کہا تھا ربانا ربانا ربانا، اور ربانا کہنے والوں کی اللہ کی قسم رب لاج رکھتا ہے، اوے اللہ کی قسم رب لاج رکھتا ہے، اوے نسلیں سنوار دیتا ہے۔ کیوں رب سے دور ہوتے ہو؟ کیوں رب سے دور ہوتے ہو؟ کیوں واسطو اور وسیلوں کے چکر میں پڑ کے کیوں رائے فرار اختیار کرتے ہو؟ اوے مفرور کہیں پناہ نہیں پاتا، بالآخر مرتا ہے مفرور۔ مفرور نہ بنو لوگو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو۔ کہا قیامت تک کے لیے لوگ آئیں گے، لوگ آئیں گے، اور اگر کہیں کرونا کی بنیاد پر لوگوں کو روکا جائے گا، لوگ دل میں کڑ رہے ہوں گے، صدائیں لگا رہے ہوں گے، پھر راستے کھول ہم جائیں تیرے گھر کو دیکھیں۔ اور پھر وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے اور یہ تیرا شکر کرنے والے بن جائیں۔ اور مسلمانوں، اور بھوکا شکر گزار کم ہوتا ہے، خوف کی بنیاد، بیماری خوف سے زیادہ خطرناک، خوف بیماری سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور بیمار آدمی کھا سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، لیکن خوف میں پڑے ہوئے کو نہ کھانا یاد رہتا ہے نہ نیند یاد رہتی ہے۔ خوف کی سب سے ہلکی مثال آپ یوں سمجھیے، 4 گز کے کمرے میں ہیں آپ، ایک کونے میں سانپ ہے اور ایک کونے میں آپ ہے، رات کا اندھیرا نیند نے ستایا، سو لوگے، نہ آپ کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہ سانپ کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ، کھاؤ گے کھانے؟ یہ خوف ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ خوف میری اولاد کا کیا بنے گا، یہ خوف میرا کیا بنے گا، اور اسی خوف کے چکر میں ہم اس خوف کو دور کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور راستہ وہ اختیار کر رہے ہیں جس سے مزید خوف بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمانوں، کیا کہا؟ تیرا شکر ادا کریں۔ تو گویا اگر آپ نماز کا پابند رہنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دل بھی آپ کی طرف مائل ہو جائیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو پھل ملے، رزق ملے، آپ یہ چاہتے ہیں، تو پھر میرے بھائیو رب سے دعا بھی کرنی ہوگی کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو شرک سے محفوظ رکھ۔ یہ خوف کسی کے سینے میں ابھی تک آباد نہیں ہوا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جسے ہم چھپا رہے ہوں یا ظاہر کر رہے ہوں، تو جانتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، زمین و آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ کس کا خوف رکھتے ہو؟
جو سب کچھ جانتا ہے اس کا کوئی خوف نہیں ہے. قبر میں پڑے بابے کا خوف ہے, اسے ڈراتے ہو. کھیر نہیں دی تو ڈبو دیا نا, دی تو پھر باہر لائے. تو نے پشت کی تھی نا, اسی بنیاد پر مسجدوں کے دروازے بلند اور مقبروں کے پست اور پاؤں کی طرف رکھتے ہو تاکہ لوگ جھک کے داخل ہوں. یہ نہ ہو کہ کہیں سیدھا کوئی داخل ہو جائے اور تباہ ہو جائے, اور پشت کر کے کوئی نکلے تو یہ نہ ہو کہ بربادی کھڑی ہو جائے. اور بربادی تو کھڑی کر دیا ان مقبروں نے, بربادی تو کھڑی کر دیا ان جبوں نے, بربادی تو کھڑی کر دیا ان میل اٹھیلوں نے. اور کتنا تباہ ہونا چاہتے ہو؟ بے حیائی کے اڈے ہیں تو یہ, نشے کے اڈے ہیں تو یہ, ملاوٹ کے اڈے ہیں تو یہ, دھوکہ دہی کے اڈے ہیں تو یہ, دین کے نام پر دین کے غدار ہیں تو یہ, ایمان کے سوداگر ہیں تو یہ, توحید کے دشمن ہیں تو یہ, شرک کے رسیا خواہ ہیں تو یہ آستانے والے جنہیں جیلی اور اصلی اور نکلی کا تم تصور دیتے ہو. رب محمد کی قسم یہ اصلی نکلی کا تصور نہیں ہے, یہ بربادی کا راستہ ہے, بربادی کا راستہ. اور فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. وہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, وہ تمام تعریفیں جس نے بڑھاپے کی حالت میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے. تجھے کہاں سے ملا؟ رختلے سے. تو نے وہاں قلعہ گاڑا تھا, اب وہاں بکرا لے کر تو اپنے برادری قوم قبیلے والوں کو لے جا کر وہاں کھلوائے گا, اور تو یہ سمجھے گا کہ میں نے دین کی خدمت کیا. یہی تباہی ہے, یہی بربادی ہے, یہی فحاشی کا راستہ ہے. ہر قسم کی نعمت پر تعریف کس کی ہے؟ الحمدللہ, الحمدللہ. ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب البتہ دعاؤں کو سننے والا ہے. اوے کہنے والوں, او یہ کہنے والوں کہ ہماری نہیں سنتا, ان کی نہیں موڑتا, اوے اپنے جملے بدلو, انداز بدلو. میری نہیں سنتا, ان کی نہیں موڑتا. اوے سب کی سنتا ہے, وہ سب کی دعاؤں کو سننے والا وہ رب ہے. پکارنے کا طریقہ سیکھ, مانگنے کا سلیقہ محمد الرسول اللہ سے لے لے, جو انہوں نے ابراہیم خلیل اللہ سے لے کے دیا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے میرے رب تو مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. دعائیں دیکھو, دعائیں دیکھو, کیا مانگتے ہو, کیا طلب کرتے ہو. اے میرے رب تو میری اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا, اے ہمارے رب, وتقبل دعا, تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. نہیں قبول ہوتی جب تک ان کو بیچ میں نہیں ڈالیں گے. فلاں کا واسطہ, فلاں کا وسیلہ, تجھے اس کا واسطہ, تجھے اس کا واسطہ. او ظالمو, کس ملت کے پیروکار ہو تم, کس کے تابعدار ہو تم؟ اس لیے مسلمانوں, رب وہ ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اور آج بھی ہم اسی رب سے مانگتے ہیں جس نے ابراہیم کی سنی, جس نے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ کی سنی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ نیند کرو, آرام کرو, سو جاؤ, تھک گئے. اللہ کے بندو کہاں دیکھتے ہو؟ پنکھے چل رہے ہیں, دیکھو اور آسمان کی طرف دیکھ, چل رہے ہیں سارے اچھی طرح. کون کون سی لائٹ جل رہی ہے, پھر میں بات کرتا ہوں. ربنا اغفر لی, ہمارے رب ہمیں معاف فرما. ولوالدی, اور میرے والدین کو. وللمؤمنین, اور تمام مومنین کو. یوم یقوم الحساب, جب تم یا اللہ جب تو حساب کے دن کو قائم کرے گا, جب حساب کا ترازو کھڑا کر دیا جائے گا, جب اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے, تو اللہ مجھے معاف فرما. یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا. اس دعا کے بارے میں جو انہوں نے اپنے والد کے بارے میں کی تھی, قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے اللہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی, اس معاملے میں ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا باپ شرک پر مر گیا تھا. سورہ توبہ پڑھیے. اگر کسی کے والدین, کسی کے رشتہ دار شرک پر مر جائے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی. یہ اصول ہے, یہ ضابطہ ہے. اب بندہ کہے جی پتہ نہیں وہ اللہ کے ہاں, اللہ کے علم میں اگر وہ شرک کرنے والے نہیں ہیں تو اللہ معاف کر دے گا. اپنے علم کو سامنے رکھ کر بات کریں, ہم سے ہمارے علم کے بارے میں مطالبہ ہوگا. تو کیا جانتا تھا,
اور پھر سچی بات ہے ہم جنازے بھی پڑھتے دعائیں بھی مانگتے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، پھر لوگ نہیں سنیں گے، پھر لوگ یہ کہیں گے، پھر آپ اس طرح کی بات ہے، لوگ یہ کہیں گے۔ اللہ کے لیے تو ہم نے کبھی کسی کے لیے دعا بھی نہیں کی۔ اللہ کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو پھر کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جب بات اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کے لیے تو نہیں ہے، ہم پڑھتے رشتہ داروں کے یا دوستوں کے جنازے ہیں وغیرہ۔ سچی بات ہے ہم اتنے پکے مسلمان ہیں، روڈ پر سے ہم گزر رہے ہیں، ساتھ جنازہ ہے، کوئی نہیں رکے گا، کیونکہ جاننے والا نہیں ہے، دوست نہیں ہے، تلق نہیں ہے، برادری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور برادری والا لاہور مر گیا ہے، ٹکٹ کٹائیں گے لاہور جائیں گے، جانا ہے۔ ہم لوگ ہیں، ہمارے اندر اسلام داخل نہیں ہوا ہماری رگوں میں، ابھی تک خون صرف دوڑ رہا ہے، اس خون میں اسلام کی محبت، ایمان کی تازگی نہیں دوڑ رہی۔ اس لیے مسلمانوں اس بات کو سمجھو، اے ہماری ترش باتیں بھی سن لیا کرو، اے اللہ کا واسطہ ہے ہمارے ترش رویے برداشت کرو، اور رب محمد کی قسم ہے یہ نفرت کی بنیاد پر نہیں، محبت کی بنیاد پر ہے۔ مولوی بیچارہ ڈر ڈر کے جی رہا ہے، کبھی میں نے کوئی بات کر دی کوئی ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ سہ لیا کرو، تمہارے بھلے کی باتیں ہوتی ہیں، فائدے کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بعد میں جب قبر میں آپ چلے جائیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا یہ جو رو رہا تھا، یہ جو کہہ رہا تھا، کہہ تو ہمارے بھلے کی رہا تھا، ہم نے اسے نہیں چھوڑا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے لیے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے آپ کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، سستی کو دور کرنے کے لیے۔ جب دلیل بے وقت بن جائے پھر سختی کی ضرورت پڑتی ہے، اور سچی بات ہے آج ہمارے معاشرے میں دلیل کی قدر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہر دم اپنی زبان پر اپنے رب کا ذکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حق ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمیشہ۔ جہاں کہیں کوئی باطل ہو وہ ہمارے وسواس ہوتے ہیں، شیطان کے وسواس ہوتے ہیں، ہمارے نفس کا شرور ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے نفس کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ گویا اس کا سادہ معنی، لوگوں توحید کو اپناؤ جس طرح اپنانے کا حق ہے، شرک کے دشمن بن جاؤ جس طرح دشمن بننے کا حق ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرو جس طرح اطاعت کرنے کا حق ہے، بدعت سے بچو جس طرح بچنے کا حق ہے۔ یہ ہے سادہ سی بات، یہ ہے تقوی کا معنی۔ اس لیے مسلمانوں اب میں آپ کے سامنے آخری حدیث رکھ کر آپ کی نظر میں ہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن کس نے کتنا اجر پا لیا ہے اور کتنا کس نے نہیں پایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی، ابو ہریرہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنا ثم كالذي يهدي بقرا ثم خبشا ثم دجاجا ثم بيضا فإذا خرج الإمام طووا صحوفهم ويستمعون الذکر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب جمعے کا دن شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہوتے ہی وقفت الملائکۃ، فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے دروازے پر. وقفت الملائکۃ علی باب مسجد، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. کس نے کہا؟ قال النبی. یہ یاد رکھو، کس نے کہا؟ قال النبی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے ہیں پہلے کون آیا، پہلے کون آیا، پہلے کون آیا. یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے ہیں پہلے کون آیا پھر کون آیا. نبی رحمت نے فرمایا وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَا، اول آنے والے یعنی کہ وقت ہے، اس وقت کے اندر آنے والوں کے لیے اونٹ کی قربانی لکھی جاتی ہے. ایسے نہیں ایک بندہ پہلے آ گیا اب اس کو اونٹ دے دیا گیا، اب دوسرا بعد میں آیا تو اونٹ نہیں. ایک وقت ہے، اس وقت کے اندر آنے والوں کو اونٹ کی قربانی کے اجر کے برابر لکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے لکھا جاتا ہے اس نے گائے کی قربانی کی ہے. ہر جمعے کوئی اونٹ ذبح کر سکتا ہے، ہر جمعے کو گائے ذبح کر سکتا ہے، ہر جمعے تو ہم دیسی مرغی تو ذبح نہیں کر سکتے. فرمایا پھر ایک گھڑی آتی ہے اس میں آنے والوں کے لیے گائے کی قربانی لکھی جاتی ہے، پھر آنے والوں کے لیے دمبے کی قربانی لکھی جاتی ہے، پھر آنے والوں کے لیے اتنا اجر لکھا جاتا ہے جیسے ایک مرغی کی قربانی، پھر آنے والوں کے لیے لکھا جاتا ہے کہ یہ گھڑیے ہیں جیسے انڈے کی قربانی کسی نے دی. یہ آخری وقت ہوتا ہے خطبے سے 5-10 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں انڈے ہی ایک ایک انڈا لے کر جائیں گے آپ جو. لیکن جب فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام نکل آیا منبر کی طرف، طَوَوْا صُحُوفَهُمْ، وہ کھڑے اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں اپنے رجسٹر جس پر نام لکھا جا رہا ہے فلاں بن فلاں اس وقت آیا، فلاں بن فلاں اس وقت آیا، فلاں بن فلاں اس وقت آیا. وہ لوگوں رب تو جانتا تھا یہ لکھا کیوں جا رہا ہے، یہ لکھا کیوں جا رہا ہے، تاکہ کل تجھے دکھایا جائے کہ تو کہے میں نے سارے جمعے پڑھے، تمہیں دکھایا جائے ایک میں بھی تیرا نام نہیں آیا. پتہ نہیں تو کس ٹائم آتا رہا ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی تھی. اس لیے یکتبون الاول فالاول، یہ ذہن میں رکھنا. فرمایا جب امام نکلتا ہے طووا صحوفہم، صفحے لپیٹ دیے جاتے ہیں، یستمعون ذکر، تم سننے کے لیے نہیں آتے، تم لیٹ آتے ہو، وہ فرشتے اس کی باتیں سننے لگے جاتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کوشش کیا کرو، کوشش کیا کرو کم از کم امام کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں آ جاؤ، تاکہ کم از کم اس رجسٹرڈ میں چاہے آخر میں نام لکھا جائے، لکھا ہوا تو ہو. جب وہ سن رہے ہوں، اور اگر آج میں ابھی کہوں نا کسی کو جو آج خطبے کے دوران آئے کھڑے ہو جائے، اور کوئی کہے گا ہماری انسلٹ کی ہے، ہماری بےزتی کی ہے، چونکہ ہم نوکر ہیں آپ کے، ملازم ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، اوقات ہے ہماری ہم آپ سے پوچھیں، وہ ہے ہماری حیثیت؟ ہم 2 ٹکے کے لوگ ہیں بھائی، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ عزت دار لوگ ہیں، آپ عزت دار لوگ ہیں، آپ ہمیں جو مرضی کہتے رہیں، آپ عزت دار ہیں. اس لیے مسلمانوں خیال کرو، اللہ کے لیے خیال کرو، اللہ کے لیے خیال کرو، اپنا خیال کرو، اپنے اعمال کا، اپنے ایمان کا خیال کرو. اللہ وحدہ لا شریک ہماری لغزشیں خطائیں معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. صفوا صفوفکم.